جو میسر ہے اس کی طرف دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، اس کی طرف دیکھنے کی توفیق ہی نہیں ہے کہ کتنی مرتبہ جب ہم ایسے نگاہ اٹھائیں تو سامنے منظر نظر آ رہا ہو، ہر چیز نظر آ رہی ہو، تو ہمارے دل کے اندر سے یہ بات نکلے، یہ جملہ نکلے، اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ میں آنکھوں سے ہر چیز دیکھ رہا ہوں، میں آنکھوں سے ہر چیز دیکھ رہا ہوں۔ اگر تو نہ دیتا دیکھنے کی طاقت تو میں آنکھ جھکاتا تب بھی اندھیرا ہوتا، آنکھ اٹھاتا تب بھی اندھیرا ہوتا۔ اے اللہ، دنیا کے اندھیروں سے تو نے نکال کر کیسی روشن دنیا کے اندر تو نے مجھے داخل کیا ہوا ہے کہ جو دیکھتا ہوں سامنے نظر آ رہا ہے، جو دیکھتا ہوں سامنے نظر آ رہا ہے۔ ایک دن کے اندر اللہ کی قدرت کے کتنے شاہکار انسان کی آنکھ دیکھتی ہے، پودوں کی صورت میں، درختوں کی صورت میں، پھولوں کی صورت میں، پھلوں کی صورت میں، رزق کی صورت میں، اناج کی صورت میں، اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور عزیز اقربا کی صورتوں میں۔ ایک دن کے اندر، لمحوں کے اندر انسان کی آنکھ کتنا کچھ دیکھتی ہے، لیکن اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر کتنی مرتبہ میری اور آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ بینائی عطا کی، تو نے آنکھ عطا کی۔ ہٹ کے دیکھیں اپنی باڈی کے اندر، کروڑوں پرزے حرکت میں آتے ہیں تو انسانی مشین حرکت میں آتی ہے۔ انسانی مشین کے اندر ایک ایک پرزے کو اگر ہم مد نظر رکھ کر اللہ جل شانہ کی ذات کے طرف متوجہ ہوں تو میری اور آپ کی زندگی شکر کا مجسمہ بن جائے، شکر کا مجسمہ بن جائے۔ یہ عبادت وہ ہے کہ جس عبادت کے الگ سے بجا لانے کا انبیاء کو حکم ہوا، حکم دیا، اعملوا اعملوا، عمل کرو، آل داؤد، اے آل داؤد عمل کرو۔ اللہ جی کیا عمل کرے؟ شکرا، میرا شکر ادا کرو، میرا شکر ادا کرو۔ میں نے تمہیں کیا شان دی، کیا شوکت دی، کیا آن دی، کیا بان دی، کیا عزت دی، کیا رفت دی، کیا بلندی دی کہ تم بغیر کسی مشین کے اور بغیر کسی آلے کے میری توفیق سے اپنے تخت کو اڑا اڑا کے کبھی دائیں جا رہے ہو، کبھی بائیں جا رہے ہو۔ ہواؤں کے دوش کے اوپر تمہارا تخت جب اڑتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ آل داؤد کا تخت وہ جا رہا ہے، سلیمان علیہ السلام کا تخت وہ جا رہا ہے۔ اتنی بڑی شہنشاہت اور بادشاہت یہ سب ادا کی، فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا۔ اللہ کے انبیاء کو معلوم ہے کہ ہم اگر ایک ایک سانس کے ساتھ بھی شکر ادا کریں تب بھی اللہ کی ذات کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، تو فوراً دعا مانگ، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ بڑی پیاری دعا ہے، بڑی پیاری دعا۔ اللہ جی ایسی توفیق دے دے، ایسی توفیق دے دے کہ تیری نعمتوں پر ہم شکر ادا کرتے ہی رہیں، جو ہم پر نعمتیں ہوئیں، ہمارے والدین پر ہوئیں، اے اللہ توفیق تو دے دے۔ توفیق مانگی کہ تیری توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا، شکر ادا کرتے رہیں، کرتے رہیں، کرتے رہیں۔ اور فرمایا تو نیک وکار بندوں ہی کے اندر ہمیں داخل کر۔ تو انبیاء کو حکم ہو رہا ہے جس عبادت کا، اس عبادت کی شان اور بلندی کتنی اونچی ہوگی، اللہ کو وہ عبادت کتنی پسند ہوگی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ صبر جب پھل دیتا ہے تو شکر کی صورت میں ہوتا ہے، اور شکر کے اندر سے جب نور نکلتا ہے، روشنی نکلتی ہے، تو تیسری عبادت کی توفیق خود مل جاتی ہے، وہ ہے ذکر۔ انسان جب شکر ادا کرتا ہے اس شکر کے اندر ہی دوسری عبادت موجود ہوتی ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ جب یہ کلمہ شکر ادا کرتا ہے، اور کتنا اونچا، فرمایا میدان محشر میں خود خدا اعلان کریں گے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، این الحماتون،
حمادون کہاں ہیں، حمادون کہاں ہیں؟ محشر کی زمین کے اوپر کتنی بڑی انسانیت کا مجمع ہوگا، کھربوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے، اور اس وقت آواز این الحمادون، حمد کرنے والے ہیں کہاں، حمادون کہاں ہیں؟ اور پوچھا بھی جائے گا، عرض بھی کیا جائے گا کہ حمادون سے مراد کون ہیں، کون لوگ حمادون؟ فرمایا کہ جو تنگی اور آسانی دونوں حالتوں کے اندر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، دونوں حالتوں کے اندر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ فرمایا جب اس مجمع کے اندر سے لاتعداد لوگ کھڑے ہوں گے، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر لیں گے، بغیر حساب کے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر لیں گے۔ تو قرآن حکیم کی 71 آیات میں اس لفظ کا تعارف کرایا گیا۔ پھر انسان کی تمنا نہیں ہوتی کہ آزمائشوں سے بچ جائے، مشکلات سے بچ جائے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی ایک آیت میں بڑا عجیب انداز اختیار کیا، فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ آپ کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یا یوں کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ آپ کو عذاب دے، یعنی اللہ آپ کو عذاب کیوں دے گا، کیوں کر دے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے رہو تو پھر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے؟ تم تو ناشکری کرتے ہو اور ایمان کی حفاظت نہیں کرتے، گویا عذاب کی طرف تو تم خود بڑھتے ہو۔ پھر قرآن حکیم کی ایک آیت میں بتایا کہ ناشکری کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ، ایک بستی کی مثال دی کہ ایک بستی تھی جس میں امن ہی امن تھا، اور یاتیہا رزقہا، اس بستی میں رزق کی فراغت تھی، اور ہر طرف سے رزق اور پھلوں سے رزق آتا تھا، لیکن اس رزق کو استعمال کرنے کے باوجود، اطمینان اور امن کے باوجود، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس بستی کے لوگوں نے بجائے اللہ کے شکر کے ناشکری کی روش اختیار کر لی، ناشکری کی طرف چلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ناشکری کرنے والوں کے لیے 2 عذاب بیان فرمائے، 2 عذاب۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، فرمایا جب انہوں نے میری نعمتوں کی ناشکری کی، میرے رزق کی ناشکری کی، حالانکہ رزق یعنی کھانے پینے کی یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ ذکر بھی کرتے ہیں اور ساتھ کچھ اور بھی کہتے ہیں، کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّکُمْ، کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّکُمْ، کھاؤ کھاؤ اپنے پروردگار کے رزق سے کھاؤ، لیکن جملہ یہاں مکمل نہیں کیا، کُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّکُمْ وَاشْکُرُوا لَهُ، وَاشْکُرُوا لَهُ، کھاؤ بھی اور اس کا حق بھی تو ادا کرو نا، وَاشْکُرُوا لَهُ، اللہ کے پاکیزہ رزق سے کھاؤ اور ساتھ اس کا شکر ادا کرو۔ دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ تیسری آیت میں کیا فرمایا؟ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ہم نے ان کو پھلوں سے رزق دیا، کس لیے؟ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ کھائیں اور کھانے کے بعد شاید وہ شکر ادا کریں۔ جب بھی نعمت کا ذکر آیا شکر کی طرف متوجہ فرمایا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اللہ کہتے ہیں ہم نے لقمان علیہ السلام کو بڑی حکمت دی، بڑی دانائی دی، لیکن ساتھ ہی کہا انشکر للہ، انشکر للہ،
اس حکمت اور دانائی کے اوپر شکر اللہ کا ادا کرو۔ اہل ایمان کو متوجہ فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناہم، اے اہل ایمان اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ، اور ساتھ فرمایا واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کس انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ شکر کی تلقین کر رہے ہیں، اور تلقین کے ساتھ کمزوری بھی انسان کی بتا رہے۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد اللہ کا شکر ادا کرو۔ آگے کیا فرمایا؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، بہت تھوڑے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ شکر کرنے والے کو زیادہ نہیں پائیں گے، بہت تھوڑے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ ناشکری کے دو عذاب، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ ناشکر انسانوں کو دو لباس پہناتے ہیں، دو لباس۔ اور وہ دو لباس کیا ہے؟ ایک ناشکر انسان کی زندگی میں خوف ہی خوف آ جاتا ہے، وہ اٹھتا ہے تو خوف کی حالت میں، بیٹھتا ہے تو خوف کی حالت میں، صبح کرتا ہے تو خوف کی حالت میں، شام کرتا ہے تو خوف کی حالت میں، اس کا دن اور رات خوف، انجانا خوف کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ والجوع، فرمایا دوسرا لباس بھوک کا لباس ہے، اگر اس کے پاس سب کچھ بھی ہوگا اپنے رویوں سے وہ بھوکا ہی نظر آئے گا، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی بھوکا ہی نظر آئے گا۔ اور ناشکر انسان سے جب بھی آپ پوچھیں گے وہ شکوے ہی کرتا رہے گا، شکایت ہی کرتا رہے گا، شکر کی طرف نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے، اس مرضی کو اللہ نے قرآن پاک کی سادہ سی آیت جو آپ جانتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرو۔ اور شکر کے مقابلے میں کیا لفظ استعمال؟ وَلَا تَكْفُرُوا، کفر نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے ناشکری کفر کی ایک شکل ہے، اور اس وقت امت اکثر اس ناشکری کے اندر مبتلا ہے۔